اور جیسے حکیم صاحب نے بتایا نا، حال یہ تھا باقاعدہ ریکارڈ میں کہ جب لوگ انگریز افسروں کے پاس جاتے تھے نا کسی کام کے لیے، تو وہ کہتے تھے احمدی ہو، پوچھتے تھے یا ان کی سفارش لاؤ یا احمدی ہو پھر کام ہو۔ دوسرے مسلمانوں کو تو بالکل کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی۔ ان کو انہوں نے پروجیکٹ کیا نا، آگے سے آگے لے گئے نا، کیونکہ جہاد کو جو حرام کیا ہے، دوستو جہاد کا اب چھوڑ دو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ موٹے قلم سے نا تحفہ گولڑیہ میں 3-4 صفحے میں ہے یہ نظم، عنوان یہ ہے جہاد چھوڑ دو اب۔ ہاں، انگریزوں کا اور کیا چاہیے تھا؟ ان کے لیے کوئی مجدد بنے، نبی بنے، ان کا کیا بگڑا؟ جہاد نہ ہو، تختہ نہ ان کا لوگ الٹیں پھر خیر۔ جہاد ایک طرف وہ لوگ جو تھے جو جہاد کے لیے بیچارے اٹھے، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، کچھ لوگوں کو ان کے پیچھے ڈال دیا کہ تم ان کی عبارتیں نکالو کہ انہوں نے بڑا بھائی کہا، انہوں نے یہ کہا یہ کہا، انہوں نے ایسا بدنام کیا کہ یہ وہابی ہیں، یہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں، یہ ایک نئی امت ہے۔ وہ بیچارے دین کے لیے مرتے رہے، اور اس پر ہی میر سودا نے یہ بہت اچھی ربائی کہی اس زمانے میں دہلی میں، وہ بھی مجاہدین کے حامی تھے۔ انہوں نے کہا سودا قمار عشق میں شیریں سے کوہ کن، بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا، وہ شہید تو ہوگا۔ کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، اے روح سے آج تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ صرف حلوے مانڈے کھاتے رہنا، فتوے دیتے رہے، ایک انگلی کا معمولی خون ہی نکلا۔ یہ باقاعدہ ان کے قاضی بن گئے انگریزی عدالتوں کے، مولانا احمد رضا خان کے بڑے جو تھے جج بن گئے، کوئی انگریز کے خلاف کچھ نہیں۔ وہ جو مارے گئے وہ بدنام ہو گئے کہ وہ گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ اور کوئی اللہ کا بندہ نہیں کرتا کہ پڑھے لکھیں آپ لوگ، آپ خود لکھیں تقویۃ الایمان اور صراط مستقیم، شروع سے آخر تک پڑھیں، اگر وہ بات نظر آئے جو یہ نکالتے ہیں تو آپ ہمارا منہ کالا کریں۔ جب پڑھنا ہی نہیں، اپنی طرف سے گھڑ لینی بات، تو لوگوں نے قرآن مجید پر تھوڑے اعتراض کیے۔ ستیارت پرکاش میں دیانند نے ایک پورا باب لکھ دیا، قرآن کے ترجمے لیے کہ قرآن کہتا خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر مکر کرنے کو کہتا ہے، جن مسلمانوں کا خدا مکار ہے، فرادیہ ہے۔ بھائی لفظ تو ہے مکر کا، کیا کریں جن کی نیتیں خراب ہوتی ہیں۔ نہیں، جہاد تو خیر انگریزی حکومت میں کچھ سوال ہی نہ پیدا ہوتا تھا، نہ اس وقت وہ ہمارے پاس اتنی طاقت تھی، باقی جانے ہی ذائقن، مگر جہاد کو ویسے نہیں نا حرام کیا جیسے ہی غلام احمد، اس نے تو دوسرے علماء تو اگر کہتے تھے نا کہ حالات نہیں یا شرائط نہیں پوری، وہ الگ بات ہے کہ آخر کو استطاعت تو ہونی چاہیے، طاقت۔ یہ تو سرے سے کہتا تھا نا کہ نہیں، وہ دور گیا۔ بلکہ اس نے ظالم نے انبیاء پر اعتراض کیا، کڈا ظالم ہے، اللہ پر بھی کہتا جہاد جو ہے نا پہلے خون ریزی ہوتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کیا جاتا تھا، حضور کے زمانے میں اس میں ذرا نرمی آئی کہ عورتیں بچے نہیں قتل، اب میرے دور میں بالکل ہی خالص رحمت ہوگی کہ کسی کو کچھ نہیں کیا، یعنی اللہ بھی